آج ہم آپ کو ایک ایسے غلام کی کہانی سنائیں گے کہ جس سے منگول بھی ڈرتے تھے، جو سلطانوں کی طرح مشہور ہوا، جس نے اپنی بہادری سے نہ صرف حکومت حاصل کی بلکہ کئی ظالموں کو منطقی انجام تک پہنچایا، فتوحات کی ایسی مثالیں قائم کی کہ بڑے بڑے جنگجو اس کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ تاریخ منگولوں کے ظلم سے بھری پڑی ہے، لیکن اس غلام نے تو منگولوں کی ایسی کمر توڑی کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ یہ غلام ایک عظیم فاتح، دلیر جنگجو اور عالم اسلام کا ایسا ہیرو بنا کہ جس کو تاریخ کبھی بھلا نہ پائے گی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی، جو 19 جولائی 1223 کو دشت قپچاک میں ایک خانہ بدوش قبیلے میں پیدا ہوئے۔ قپچاک ترک عہد وسطی میں یورپ و ایشیا کے درمیان علاقے میں آباد تھے۔ بیبرس ہلاکو خان اور غیاث الدین بلبن کا ہم اثر تھا، اور کہا جاتا ہے کہ بیبرس کو غلام بنا کر فروخت کیا گیا تھا۔ پھر وہ اپنے زور بازو سے سلطان مصر و شام بنا۔ رکن الدین بیبرس کا اصل نام البن قیداری لقب ابو لفتوح تھا، لیکن بیبرس کے نام سے شہرت پائی۔ بیبرس سیف الدین قطز کے جانشین اور مصری افواج کے ان کمانڈروں میں سے ایک تھا جس نے فرانس کے بادشاہ لوئس نہم کو 7ویں صلیبی جنگ میں شکست دی۔ رکن الدین بیبرس کے 3 کارنامے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پہلا کارنامہ یہ تھا کہ بیبرس نے سلطان سیف الدین قطز کے ساتھ مل کر منگولوں کو مارکہ عین جالوت میں شکست دی۔ یہ مشہور جنگ 25 رمضان 658 ہجری کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں منگولوں کا وہ حال کیا کہ اس کے بعد وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ اسی طرح حجاز مقدس اور مصر منگولوں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ عین جالوت وہی جگہ ہے جہاں طالوت کے مختصر لشکر نے جالوت کے لشکر جرار کو شکست دی تھی۔ یہ سلطان رکن الدین بیبرس کا دوسرا شاندار کارنامہ نہیں تو اور کیا کہ اس نے تقریباً 2.25 صدی تک چلی صلیبی جنگوں کا خاتمہ کیا اور صلیبیوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ پھر وہ دوبارہ حملہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ بیبرس کا تیسرا کارنامہ یہ تھا کہ 659 ہجری میں مصر میں رسمی صحیح مگر خلافت عباسی دوبارہ قائم کی، جبکہ مغلوں نے بغداد کو تہس نہس کر کے خلافت عباسی کا بالکل خاتمہ کر دیا تھا۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو خان کی فوجیں شام کی طرف بڑھیں تو بیبرس اور ایک مملوک سردار سیف الدین قطز نے مل کر عین جالوت کے موقع پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور منگول افواج کو نکال باہر کیا۔ بیبرس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر و شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا۔ اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیائے کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دیا۔ بیبرس کا ایک اور بڑا کارنامہ شام کے ساحل پر قابض یورپی حکومتوں کا زور توڑنا تھا۔ یہ حکومتیں پہلی صلیبی جنگ کے زمانے سے شام کے ساحلی شہروں پر قابض تھیں۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی نے اگرچہ اندرون ملک اور فلسطین سے صلیبیوں کو نکال دیا تھا، لیکن ساحلی شہروں پر ان کا اقتدار عرصے تک قائم رہا۔ ان کو بحری راستے سے یورپ سے معاونت میسر رہی تھی۔ بیبرس نے عین جالوت میں منگولوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش پر 1268 میں مسیحی سلطنت انطاکیہ کا خاتمہ کیا۔ انطاکیہ کی سلطنت کا خاتمہ 1271 میں نویں صلیبی جنگ کا باعث بنا، جس کی قیادت انگلستان کے شاہ ایڈورڈ نے کی، مگر وہ بیبرس سے کوئی بھی علاقہ چھیننے میں ناکام رہا۔ بیبرس نے اپنی سلطنت کو جنوب میں سوڈان کی طرف بھی وسعت دی۔ اپنی ان فتوحات اور کارناموں کی وجہ سے بیبرس کا نام مصر و شام میں صلاح الدین ایوبی کی طرح مشہور ہو گیا۔ بیبرس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلا مزے اڑاتا دکھائی دیتا۔ بلا کا حاضر دماغ تھا، فطری طور پر جنگجو تھا۔ اس کی عسکری صلاحیتیں دشت و صحرا میں پروان چڑھیں۔ اسے دمشق میں تقریباً 500 روپے میں فروخت کیا گیا۔ وہ بحری مملوکوں کے جھتوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے جوابی حملے نے فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ بلا کا خوش طبع انسان تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن صحرائے عرب میں ملتا۔ بڑا حوصلہ مند تھا، ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا تھا۔ جب سلطان بنا تو اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ تھا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے، لیکن تقرب سے یعنی قربت سے گھبراتے تھے۔ بیان کیا جاتا
جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تاتاری سپاہی کا بیس بدلا اور تنہا شمال کی جانب غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور جگہ جگہ گھوم پھر کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ انگریز مصنف ہیرلڈیم اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا تھا، اس لیے اس پر کسی کو شبہ نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی، پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا۔ وہاں سے تاتاری فرمانروا کو خط لکھا، میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا تھا، نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی مجھے بھجوا دو کیونکہ وہ مجھے بہت پسند ہے۔ قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہہ کے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان بیبرس عیسائی زائر کا بیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی انتظامات کا جائزہ لیتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے قاصد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم بوہمنڈ کے پاس دربار میں جا پہنچا۔ جب بیبرس قلعے سے باہر گیا تو کسی نے آ کر بوہمنڈ کو بتایا کہ یہ ایلچی تو خود سلطان تھا۔ یہ سن کر بوہمنڈ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بیبرس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنی عوام کی آنکھوں کا تارا بنا رکھا تھا، وہاں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ سب اس کا نام سن کر تھراتے تھے۔ تاتاریوں کو ان کی عروج میں روکنے والا یہی جنگجو تھا۔ مارکا عین جالوت کا ہیرو بھی بیبرس کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی ہلاکو خان کے ظلم و جبر کی باتیں کرتا تو بیبرس کہکا لگا کر کہتا، وقت آنے دو، تاتاریوں کو ہم دکھا دیں گے کہ لڑنا صرف وہ نہیں جانتے۔ تاتاریوں کے عروج کے دور میں سلطان بیبرس کے دربار میں جب ہلاکو کے ایلچی آئے اور بدتمیزی سے بات کی تو بیبرس نے ان کے سر قلم کر کے قاہرہ کے بازاروں میں لٹکا دی تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب لڑنا ہوگا یا مرنا ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مصر کے اس بہادر نے تاتاریوں کو پہلے ہی مارکے میں ایسی شکست دی کہ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے کی ہمت کھو بیٹھے۔ بیبرس نے 1 جولائی 1277 کو وفات پائی اور اسے دمشق کے المکتبۃ الظاہریہ میں دفن کیا گیا۔